اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، آج کا ہمارا پیارا سا واقعہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اندھے اور کوڑ کی بیماری والے کو اور پالش اٹیک ہونے والے بھی انسان کو انہوں نے کیسے تندرست کیا۔ تو چلیے دوستو، ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرچی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں اور شیخ علی بن الحیاتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ معین الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ان کے مدرسے میں جو باب اجاج کے پاس تھا موجود تھے۔ تب آپ کے پاس ابو خالد فضل اللہ بن اسماعیل سوداگر حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ اے میرے سردار، آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ میں حاضر ہوں کہ آپ میرے غریب خانے میں دعوت کے لیے تشریف لے چلے۔ ہم آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کے گھر گئے جہاں بغداد کے علماء اور مشائخ جمع تھے، اور دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور تیز چیزیں موجود تھی، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سل بند تھا۔ دو آدمیوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا، اس کو دسترخوان کی طرف رکھ دیا گیا۔ تب ابو غالب نے کہا کہ بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس حال میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے۔ نہ آپ نے کھانا کھایا اور نہ کھانے کی اجازت دی اور نہ کسی کو کھانے دیا۔ مجلس والوں کا یہ حال تھا کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ پھر آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اور شیخ علی الحیاتی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لاؤ۔ ہم نے اس صندوق کو اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے اس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولو۔ ہم نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھا اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو کہ پیدائشی اندھا تھا، جذامی یعنی کوڑ کی بیماری اور فالج زدہ تھا۔ تب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا بالکل تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، اور اسی حالت میں ہم لوگ باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں ابو سعد کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور تمام حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کی بیماری والوں کو اور پالش اٹیک والوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ۔ بہشت الاسرار پیج نمبر 184۔ تشریح: یہ کرامت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی اس قابل سے ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماروں کو تندرست فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں ایک عورت اپنے لڑکے کو لائی اور عرض کیا، یہ بچہ دیوانہ ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور وہ بچہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ مدارج النبوت حصہ 1 پیج نمبر 357۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پر میری آنکھ پر چوٹ لگی اور آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ کے ڈیلے کو پکڑ کر
اس کو ہلکے سے چھید میں رکھ دیا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت میری آنکھ کا درد جاتا رہا اور یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ مدارج النبوت حصہ 1 پیج نمبر 357۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنا پیر مبارک آپ کے جسم پر لگایا۔ وہ فوراً تندرست ہو گئے اور اس کے بعد کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب الشفا حصہ 1 پیج نمبر 496۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور تمام فلسطینیوں کی مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے تمام دعائوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ پیارا سا ویڈیو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔